رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات خانوادے کے مرحومین خاص طور پر مرحومات کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات مغرب کا ٹائم کیا ہے 10 یا 20 مولانا اجازت ایک اور بلند صلوات دیے گا اللہم صلی علی محمد وآل سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ حق نے اگر خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو قرآن کہہ رہا ہے سب برباد ہو جاتا۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی 2000 کتابیں بھی لا کے رکھ دے کہ مولا علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی، امام حسن نے کسی کی بیعت کر لی تھی، سیدہ کسی سے راضی ہو گئی تھی، تو وہ ساری کتابیں آپ سمندر میں بہا دیجیے گا، اس لیے کہ آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے۔
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ خواہشات میں ایک لمبی لسٹ بنے گی کہ یہ بھی خواہش ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی، ایک لمبی صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ ایک لمبی لسٹ بنے گی خواہشات کی۔ حق خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، ظاہری طور پر اپنا گھر جلوا لیتا ہے، ظاہری طور پر اپنے بچے قربان کر دیتا ہے، ظاہری طور پر ہجرتیں برداشت کر لیتا ہے، ظاہری طور پر اپنے جنازوں پہ گھوڑے دوڑوا لیتا ہے، مگر وہ تو چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح زمین اور آسمان ٹھہرا رہے، سب برباد ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں مان لیا اور وہ کیوں نہیں کر لیا اور ایسا کیوں نہیں کر لیا، یہ سب کچھ نہ ہوتا، ان سب کا جواب قرآن میں ایک آیت نے دے دیا، اور ایک جواب قرآن نے ایک جواب دے کر سارے سوالات کے جوابات دے دیے، اور وہ یہ کہ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ حق خود کو بظاہر دنیا کے سامنے مظلوم اور بظاہر دنیا کے سامنے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر وہ کسی کے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ کیا یہ خواہش نہیں ہے کہ اکثریت ان کے ساتھ ہے؟ معیار حق، اقلیت، اکثریت، معیار حق کیا ہے؟ تعداد جس کے ساتھ ہو وہ معیار حق کا ہے، یا حق جس کے ساتھ ہو وہ معیار حق کا ہے؟ ان بچوں اور جوانوں کے لیے لفظوں کو اور بہتر کر لیتا ہوں، بتائیے حق طاقت ہے یا طاقت حق ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے؟ جنہوں نے طاقت کو حق کہا وہ پھر تعداد کی بنیاد پر حق تلاش کرتے ہیں، جنہوں نے طاقت کو حق کہا وہ حکومتوں کو تلاش کر کے حق تلاش کرتے ہیں، جنہوں نے طاقت کو حق کہا وہ دیکھتے ہیں پیسہ کہاں ہے، وہ دیکھتے ہیں تعداد کس کے ساتھ ہے، وہ دیکھتے ہیں لشکر کس کے ساتھ ہے، مگر جنہوں نے کہا کہ حق طاقت ہے، وہ ٹوٹے جھلنگے پہ بھی بیٹھا ہو، وہ پھٹے بوریے پر بھی بیٹھا ہو، وہ تنہا بھی کھڑا ہو تو اکیلا بھی لشکر نظر آتا ہے۔ اصل معیار حق ہے، چاہے دنیا اسے تنہا کر دے۔ وہ بظاہر دنیا نے جسے تنہا کیا ہوتا ہے، بظاہر دنیا نے جسے اکیلا کر دیا ہوتا ہے، وہ کچھ دن کے لیے، کچھ عرصے کے لیے تو مظلوم نظر آتا ہے، مقہور نظر آتا ہے، البتہ مجبور نظر نہیں آتا، اس لیے کہ مظلوم ہونا اور ہے، مجبور ہونا اور ہے۔ وہ مجبور نہیں ہوتا، وہ مظلوم ہوتا ہے۔ اور یاد رہے میرے بچوں جوانوں، مظلوم ہونے میں عزت ہے، مجبور ہونے میں ذلت ہے، اور یاد رہے ذلت اہل بیت سے دور ہے۔ یہ فیصلہ امام حسین علیہ السلام نے عطا کیا ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، میرے مولا حسین نے یہ فیصلہ سنا دیا، ذلت ہم سے دور ہے۔ اور کیا کیا دور ہے، کیا لمبی لسٹ بتاؤں، ہر نجاست ان سے دور ہے۔ آپ نجاستوں کی لسٹ بنا لیجئے، قرآن نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ حق کو اللہ طاقت دیکھنا چاہتا ہے، اور حق ہے بھی طاقت۔ کچھ وقت لگتا ہے حق کو طاقت سمجھنے میں، حق کو طاقت ماننے میں۔ حق طاقت مانی جائے، حق طاقت مانا جائے، اسے وقت لگتا ہے۔ 100 سال تک تو امام حسین کی مزار قبر مبارک پہ بھی چھپرا نہیں تھا، شیڈ نہیں تھا۔ امام کی شہادت کے 100 سال بعد تک امام کی قبر پہ بھی سایہ نہیں تھا، وقت لگا۔ جناب زہرا کی شہادت کے فوراً بعد لوگوں کو اتنا نہیں سمجھ میں آیا جتنا آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ جی وقت لگتا ہے بات کو سمجھنے میں۔
جو لوگ عجلت میں ہوتے ہیں، جو جلدی میں ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آج ہی بات مان لی جائے، آج ہی بات سمجھ لی جائے۔ ہم نے اصل میں اپنی عمر کے ساتھ دنیا کی عمر جانی ہے، جبکہ ہماری عمر کے ساتھ دنیا کی عمر نہیں ہے۔ ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، مگر یہ کاروان چلتا رہے گا۔ آئندہ کی نسلیں سمجھیں گی وہ بات جو آج کی جا رہی ہے۔ اور انسان بھی عزیزان گرامی، جیسے انسان جیسے بچہ، جوان اور بوڑھا ہوتا ہے، ایسے معاشرے بھی بچپنے سے اور جوانی سے اور بڑھاپے سے گزرتے ہیں۔ معاشرہ بھی بچپنے، بہت سارے معاشرے آج بھی ہیں، بہت سے سماج ایسے ہیں کہ جو آج بچپنے سے گزر رہے ہیں، بعض جوان ہو گئے ہیں، بعض بڑھاپے میں آ گئے ہیں، لہٰذا یہ وقت لگے گا، بہت ساری چیزیں سمجھنے میں ٹائم لگے گا، تو جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذان دیتے رہیے، نمازیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ آہستہ آہستہ لوگ سمجھتے رہیں گے، اور آپ بتائیے کیا لوگ نہیں سمجھ رہے؟ امام بارگاہ چھوٹے پڑھ رہے ہیں، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑھ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلسل اہل بیت کے چاہنے والوں میں روز بروز اضافہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے بات منتقل ہوتی جا رہی ہے، ایسے ایسے کاروان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ طے ہے کہ خوشبو ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے۔ شام میں کی کمزوری ہے جو اسے سونگ نہیں پاتا۔ جیسے ہی معاشرہ صحت مند ہوتا چلا جائے گا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایسے ایسے وہ خوشبو شاموں تک پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ تو معاشرے کو سالم بنانا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا۔ خاص طور پر بانیان اور ذاکرین کو اپنے رویوں کو اور اپنے طریقوں کو زمانے کے حساب سے ڈھالنا پڑے گا، حالات کے مطابق تبدیل کرنا پڑے گا۔ جیسی ضرورت ہے ایسے ہی انداز کو بدلنا پڑے گا۔ جب اسکول اور کالج کی روشیں تبدیل ہو گئی ہیں تو خطابت میں بھی بیان کی روش کو تبدیل کرنا پڑے گا، ذاکری میں بھی بیان کی روش کو تبدیل کرنا پڑے گا، انداز کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اسکول بند نہیں ہو رہے، مجلس بند نہیں ہو رہی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسکول نہیں بند ہوتے، یونیورسٹیز بند نہیں ہوتی، اس میں نصاب تبدیل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ انداز اور روش تبدیل کی جاتی ہے۔ قرآن پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب برباد ہو جاتا، سب تباہ ہو جاتا۔ یہ کرم ہے حق کا اس پوری کائنات کے اوپر کہ اس نے خواہشات کی پیروی نہیں کی، لہذا وجہ وجود بھی حق ہے اور وجہ بقا بھی حق ہے۔ یہ ساری کائنات حق کی وجہ سے بنی ہے، اور یہ ساری کائنات حق کی وجہ سے ہی باقی ہے۔ میں اور آپ بھی اگر سانس لے رہے ہیں تو ایک صدقہ ہے اس حق کا جو ہمیں مل رہا ہے۔ ہم اگر رزق پا رہے ہیں تو صدقہ ہے اس حق کا کہ جس کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ اب حق ہے کیا؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، سرکار دو جہاں نے بہت واضح کہہ دیا، علی مع الحق، علی مع الحق وحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پہ۔ جو نعروں کا تسلسل ہے نا، وہ نعرہ حیدری کے ساتھ صلوات کو ضرور جوڑیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جی یہ صلوات والا نعرہ ائمہ نے بھی لگوایا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جی حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ سرکار دو جہاں کی حدیث کو اگر یہاں روک کر سمجھا جائے، توجہ چاہوں گا، سرکار دو جہاں کی حدیث کو اگر یہاں روک کر سمجھا جائے تو حق کے عدد اور فاطمہ کے عدد ایک۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنون ہو۔ جی
حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اور حق اور فاطمہ دو باتیں نہیں ہیں۔ سیدہ کا نام فاطمہ، اس کے بھی 9 عدد، حق کے بھی 9 عدد، دونوں کے عدد برابر، مگر حدیث یہاں رک نہیں رہی۔ یہاں تک سمجھیں تو ابھی بات پوری ہے، یعنی حدیث کو یہاں روک بھی دیا جائے وقف جائز کے طور پر تو بھی حدیث ہمیں بات پوری پہنچا رہی ہے، لیکن حدیث یہاں رک نہیں رہی۔ حدیث کہہ رہی ہے اللہم عدر الحق ہے سمادار علی، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ جب حق کا مطلب فاطمہ ہے اور فاطمہ کا مطلب حق ہے تو اب سرکار کی دعا بھی سمجھ میں آتی ہے، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو، اس لیے کہ علی کے پیچھے فاطمہ ہونا معیار ہے علی کے حق پہ ہونے کا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کسوٹی سیدہ کی ذات کو بنا دیا، پیمانہ سیدہ کی ذات کو بنا دیا کہ فاطمہ جہاں جائے وہی حق، اور یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ اس اعتبار سے، اور کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے، یہ قرآن کی آیت۔ یہاں رجال سے مراد ہر مرد روڈ چلتی ہوئی عورت پہ حاکم نہیں ہے۔ اگر ترجمہ لغوی کیا جائے گا تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو خبردار کوئی ایسی پریکٹس نہ کر لے، روڈ چلتی عورت کے اوپر روڈ چلتا مرد اپنی حکومت نہ دکھائے، ورنہ پھر کچھ اور آئے گا وہاں سے۔ تو روڈ چلتا مرد روڈ چلتی عورت پہ حاکم نہیں ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء سے مراد شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے، اور حاکم ہے، جلاد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ حاکم سے مراد فوراً کہیں اور ذہن جاتا ہے، جی روب دھونس، ڈانٹ ڈپٹ، ڈنڈا، جیل، تھانہ، کچہری، تو وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ تو شوہر کو حاکم نہیں بلکہ جلاد بنا دیا ہے۔ حاکم سے مراد یہ ہے کہ جو ضروریات زندگی کو مکمل کرنے کا ذمہ دار ہو، جو زندگی کے ضروری امور کو مکمل کرنے کا ذمہ دار ہو، اسے حاکم کہا جاتا ہے۔ لہذا سیدہ کے اوپر حاکم مولا کائنات کی ذات شوہر ہونے کے ناطے، مگر عجیب حاکم ہے جو محکوم کے حکم پر چلتا ہے۔ بھائی اگر سمجھ میں آ جائے تو فاطمہ کیسے رہ جائے؟ فاطمہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو فتمت عن معرفتہا۔ نبی نے بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اللہ نے رکھوایا سرکار سے، اس کا نام فاطمہ رکھیں، یہ اللہ کا نہیں رکھا ہوا نام ہے۔ سارے ائمہ اہل بیت کے نام، پنجتن کے نام اللہ نے رکھے ہیں۔ سیدہ کا نام فاطمہ اللہ نے اس لیے رکھوایا کہ اس کے 4 معنی بیان ہوئے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلا معنی یا ایک معنی فاطمہ کے یہ ہے کہ فتمت عن معرفتہا، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بی بی کی معرفت سے ہمیں جدا کر دیا گیا ہے۔ تمہارے بس کی نہیں ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے، تمہارا قد نہیں ہے، تمہارا ظرف نہیں ہے، تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے۔ ماں کے شکم میں جنین کو آپ بتائیے کہ لاہور میں ایک ویلنشیا ایک علاقہ ادارہ ہے، اس کے اندر امام بارگاہ ہے، وہ کہے گا نہ جانے کیا باتیں کر رہے ہیں جی۔ ماں کے شکم میں بچے کو آپ کو علاقہ بتائیں اور جگہ بتائیں اور صاحب دنیا کی کوئی چیز بتائیں، وہ کہے گا جی مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات، اس لیے کہ اس کا ظرف نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے بات بتائی جائے، اور بتا بھی دی جائے گی تو وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ اس دنیا میں رہنے والے کو بتائیں کہ جنت کے حالات ایسے ہیں، یہ تو کیسے سمجھے گا؟ یہ تو بس ایمان کا حصہ ہے کہ مولا علی نے کہا ہے تو مانو، ورنہ وہاں کے معاملات تو وہیں جا کے سمجھ میں آئیں گے۔ ایسے ہی ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ بی بی کی معرفت سے لوگوں کو جدا کر دیا گیا ہے، ہمارے بس کی نہیں ہے بی بی کو پہچاننا۔ تو ایک جانب تو بی بی محکوم ہے مولا کائنات کی، اور ایک جانب سیدہ حاکم ہے مولا کائنات کی۔ یہ کب ہوا اور یہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا یا علی انفذ بما امرت کا بہی فاطمہ، یا علی جو میری فاطمہ تمہیں حکم دے اسے مانو۔ یہ کیفیت جناب زہرا کے علاوہ کسی اور بی بی کی نہیں ہے۔ جو میری فاطمہ تم، بما، علماء کرام تشریف فرمائے، عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں، بما جو میری فاطمہ حکم دے، انفذ اسے مانو، اس پر عمل کرو، جو تمہیں میری فاطمہ حکم دے۔ یہ کیسے ہوگا؟
یہ دونوں ہستیاں عزیزان گرامی ایک دوسرے کی مکمل ہستیاں ہیں، مکمل نہیں، مکمل تو جو مکمل کے بعد مکمل ہوتا ہے، جی ایک تکمیل دینے والا ہوتا ہے اسے مکمل کہتے ہیں، اور جب مکمل سارے جمع ہو جائیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے اسے مکمل کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، بلکہ اور زیادہ ایک لمحہ آگے سوچئے کہ یہ پانچوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، یہ پانچ کے پانچ پنجتن ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں۔ نبی مکرم کے لیے علی مکمل، مولا علی کے لیے جناب زہرا مکمل، اور امام حسن کے لیے حسین، اور حسین کے لیے امام حسن۔ اگر یہ بات میرے بچوں جوانوں کو اور روشن سمجھنی ہے تو قصہ کا واقعہ سن لیجئے، اس لیے کہ بی بی فرماتی ہیں جب پانچوں جمع ہو گئے تو بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پانچ جمع ہو گئے، فرمایا فما اکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے۔ جب تک علیحدہ علیحدہ تھے یہ ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے، اور جب ایک ہو گئے تو یہ مکمل ہو گئے۔ یہ سب مکمل ماحول، ایک مکمل وجود، یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں عزیزان گرامی تو جبریل بھی پہچان لیتے ہیں، لیکن جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی کہتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر میں کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جب یہ ایک ہو جائیں تو جبریل امی علیہ السلام بھی نہیں جان نہیں سکتے، پوچھ رہے ہیں سرکار اللہ سے یا اللہ کون ہے اس میں، اور اللہ جو جانتا ہے انہیں کہ کون ہے وہ جواب دے رہا ہے ہم فاطمہ تو۔ یہ عربی گرامر کا مکمل جملہ ہے یہ ہم فاطمہ۔ یہاں اگر میں اور آپ خاموش ہو جائیں، بات چھوڑ دیں، خطاب مکمل کر دیں، بات پوری کر دیں تو بات پوری ہے جی۔ ہم فاطمہ مبتدا مؤخر اور خبر مقدم جی، اس میں جملہ اسمیہ، جملہ تامہ یا سے ہو سکوت، جہاں ساکت ہونا کا صحیح ہے جی، اور ہم کیونکہ پہلے مقدم ہو رہا ہے تو انحصار بھی، اور جملہ اسمیہ ہے تو دائمی بھی، یعنی عربی گرامر کے جتنے اس کے اندر پہلو نکلتے ہیں وہ اگر دیکھیں تو ہر پہلو سے عظمت زہرا دکھائی دے رہی ہے، سیدہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم فاطمہ یہاں پر ترجمہ ہوگا آیت اللہ وحید خراسانی اور فاضل لنکارانی، ان کی آیت تطہیر کے اوپر مکمل ایک علیحدہ کتاب ہے، آیت تطہیر کی تفسیر پہ حضرت آیت اللہ محمد فاضل لنکرانی ایک بہت بزرگ مجتہد مرجع گزرے ہیں، ان کی مکمل کتاب ہے آیت تطہیر کے اوپر تفسیر ہے، اس میں میں نے ان کی کتاب میں یہ جملہ ان سے میں نے یہ بات سمجھی، وہ فرمانے لگے کہ ہم فاطمہ جملہ صحیح ہے، پورا ہے، یہیں رک جاؤ اور پھر غور کرو کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کے ذات پر، اللہم صل علی محمد۔ ہم فاطمہ، اب یہ ہے تشریح ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے جی، بدل ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، وضاحت دی جا رہی ہے، مگر وضاحت ہونے دی جائے نا کہ جنہیں وضاحت کی ضرورت ہو، تو وضاحت اللہ نے ان کے لیے اس حدیث کے اندر، اللہ کا کلام ہے یہ واحد حدیث ہے، حدیث قصہ جو نبی کی حدیث بھی ہے، جو مولا علی کی حدیث بھی ہے، جو امام حسن کا فرمان بھی ہے، جو امام حسین کا فرمان بھی ہے، جو مولا علی کا فرمان بھی ہے، جو جبریل امی کے جملے بھی ہیں، جو اللہ کا کلام بھی ہے۔ جتنی بھی کلاموں کی قسمیں ہیں وہ سب ایک جگہ اگر دیکھنا ہے تو حدیث قصہ پڑھ لیں۔ اب بیان آ رہا ہے، وضاحت آ رہی ہے، ہم فاطمہ کا بیان آ رہا ہے، وضاحت آ رہی ہے، وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، اس میں ان کے بابا ہیں، ان کے ڈھونڈو فاطمہ کون ہے، اشارے سے بات ہو رہی ہے، ضمیر کے ساتھ بات ہو رہی ہے جی، ابوہا ان کے بابا ہیں، وبعلھا ان کے شوہر ہیں، وبنوہا 3 سے زیادہ ان کے بیٹے ہیں، بیٹے تو 2 گئے ہیں، بنو کا لفظ آ رہا ہے، ابنان کا لفظ نہیں آ رہا، 2 کے لیے عربی ہے بھائی، یہ ہماری زبان کی کمزوری نہیں ہے وہاں جی، وہاں 1 کے لیے ابن، 2 کے لیے ابنان اور 3 کے لیے بنو، اور 3 سے زیادہ کے لیے بنو۔
دو کے لیے تو بنو نہیں آتا، تو پھر یہاں اللہ نے بنو کیوں کہا ہے؟ روزانہ پڑھتے ہیں نا حدیث کے ساتھ، یہاں اللہ نے بنو کا لفظ استعمال کیا کہ معرفت سے دیکھو حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر میں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ سب کے سب اس چادر کے اندر موجود ہیں، وہ بنوہا جی، اور ان کے سارے بیٹے چادر کے اندر موجود ہیں۔ عصمت ائمہ اہل بیت پر ایک یہ جملہ دلیل ہے، ائمہ اہل بیت کی عصمت پر دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ حدیث قصہ کا یہ جملہ ہے۔ حدیث قصہ کی سند پر بحث، اور وہ وقت گزر گیا، وہ بحثیں ساری ہو چکی، وہ ساری قیل و قال ہو کر سب ختم ہو چکی۔ بس اتنا ہے کہ حدیث قصہ کو تمام ہمارے معتبر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کہیں کہیں عبارتوں کے اندر تقدم و تأخر ضرور ہے حدیث قصہ میں، مگر اصلی جو بات ہے وہ مسلم ہے، اور وہ ہے حدیث قصہ کا مستند ہونا، اور حدیث کا بے عنوان حدیث مستند ہونا۔ تو کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے تو بس کی نہیں ہے۔ ایک جانب حاکم ہے جناب زہرا پر، اور ایک جانب محکوم ہے جناب زہرا سے جی۔ ایک اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، ایک اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ایک رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں جی، اور دونوں نبی کی بیٹی ہیں، اور اللہ کے گھر سے آنے والا اللہ کا خاص بندہ ہے۔ ان میں جب آپس میں، اور کف کا عنوان صرف انہی دونوں ہستیوں کے درمیان ہے۔ تاریخ بشریت میں کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں ہے سوائے علی و بطول کے، وہ جوڑا۔ سوائے ان دونوں ہستیوں کے کوئی برابری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تمام تر کمالات میں برابر، تمام تر کمالات میں برابر۔ عزیزان گرامی، اس پوری کائنات کو کائنات کہیں یا اس پوری کائنات کو فاطمہ کہیں؟ وہ بھی میری اور آپ کی مجبوری ہے کہ ہم کائنات کو مجسم دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے ہمیں یہ بات جلدی محسوس ہوگی، ملموس ہوگی ہمارے لیے، لیکن یہ ہستیاں تو کہیں اس سے زیادہ بالا تر کی بات ہے۔ اس پوری کائنات میں سانس لینا، بی بی کا سانس لینا کائنات کی حیات کا سبب ہے۔ سیدہ سانس لیں تو یہ کائنات سانس لے، سیدہ اگر ناراض ہو جائیں تو یہ سب برباد ہو جائے۔ سیدہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو یہ سب برباد ہو جاتا۔ حق اپنے اوپر دروازہ گرتا ہوا دیکھ لے گا، حق اپنے بچوں کو قربان کر دے گا، مگر خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ خواہشات کیا ہے؟ بہت ساری خواہشات، کثرت ایک عنوان خواہش کا، کہ کثرت اور قلت کو عنوان بنایا جائے۔ ہم زیادہ لوگ ہیں، یہ کوئی معیار ہے؟ خواہش ہے، معیار حق نہیں ہے، خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، یہ معیار حق نہیں ہے، خواہش ہے۔ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ معیار حق نہیں ہے، خواہش ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہمارا خاندان اونچا ہے، یہ معیار حق نہیں ہے، خواہش ہے۔ آپ ایک لمبی گنتی گنتے چلے جائیے کہ کیا کیا خواہشات ہیں۔ حق کہتا ہے کہ نہیں، میں خواہشات کے آگے نہیں جھکوں گا۔ حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہ حق کا احسان ہے کائنات کے اوپر کہ اس نے اپنے آپ کو قربان ضرور کیا، مگر آپ بتائیے اس کا گیا کیا؟ اس کا نقصان کیا ہوا؟ بتائیے آج دنیا میں جس کے نام کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ خرچے کیے گئے، سب سے زیادہ اسی کی محبت دلوں میں ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ اسی سے لوگوں کو پیار ہے یا نہیں؟ کیا گیا حق کا؟ کیا بگڑا حق کا؟ وقتی طور پر حق کو نقصان ہوا اور وہ اس میں مطمئن نظر آئے، ان کا اطمینان بتا رہا تھا وہ کل کو دیکھ رہے ہیں۔
ان کے چہرے کا اطمینان، ان کے وجود کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ انہیں مستقبل کا پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. وہ آج کو دیکھ کر زندگی گزارنے والے لوگ نہیں تھے. جی لہذا اطمینان کے ساتھ اپنی قربانیوں کو دے رہے ہیں، چین کے ساتھ. چہرے پہ بشاشت نظر آ رہی ہے، چہرے پہ رونق نظر آ رہی ہے. اور شاید دشمن پہ ترس بھی آتا ہو کہ تم آج جہاں جہاں اپنی فتح کا ڈھول پیٹ رہے ہو، وہاں وہاں ہماری مظلومیت کی بھی تو تبلیغ کر رہے ہو. تم سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ اس لیے کہ جہاں جہاں انہوں نے بتایا جا کے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے اتنا مار دیا، ایسے مار دیا، وہاں یہ اپنی فتح جو ظاہری طور پہ سمجھ رہے تھے فتح ہے، وہ در حقیقت مظلومیت کا پرچار ہو رہا تھا. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ایک بی بی کے حوالے پوری کائنات کی ہے. یہ ساری کائنات ایک خاتون کے حوالے کر دی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا. سوچتے تھے سرکار کے 1,24,000 ان سمیت، حضرت سمیت 1,24,000 نبیوں کی محنتیں بچیں گی کیسے؟ اتنا سرمایہ، اتنی دولت، اتنی تہذیب اور اتنے اقدار کا مجموعہ، وہ سب برباد ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا اگر میں دنیا سے چلا گیا. میرے بعد ہوگا کیا؟ اللہ نے تسلی دی سرکار کو، اے میرے حبیب تسلی رکھو، تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا. اور یہ سرکار کو بشارت دی، اور اس بشارت کے نتیجے میں آواز آئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی. یعنی وہ جو پروردگار عالم کی جانب سے بشارت تھی کہ ہم ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کریں گے، اس بشارت کا مصداق سیدہ کی ذات. اکیلی سیدہ کافی ہیں. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اور سیدہ اپنے آپ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا انا لیلۃ القدر. میں شب قدر ہوں. اور اس شب قدر کو، اس اللہ کے راز کو، اس اللہ کے سرت اللہ کو، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا ایسے ایسے وہی نقطہ ہے جو سب کو ایک جگہ جمع کرے گا. اور سب سے زیادہ مولا علی کی ولایت کا اثبات اگر کسی سبب سے ہوا ہے تو وہ مظلومیت جناب زہرا ہے. بی بی نے لوگوں کو مولائی بنایا ہے، بی بی نے لوگوں کو مولا علی کی طرف راغب کیا ہے. جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے ایسے ایسے خود زبان پر کلمات آ رہے ہیں. اب سے 20 سال پہلے مجھے یاد ہے، میرے بڑوں کو تو اور زیادہ یاد ہوگا، اب سے 20 سال پہلے کہا جاتا تھا یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ جعلی روایتیں ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اور اب خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں گئیں تو تھیں مگر ان کا تھا نہیں. اب وہ آہستہ آہستہ اقرارات کا عمل شروع ہو گیا ہے. اور حتیٰ جن کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے انہیں بچانے کے لیے، جی میرا مزاج آپ کو پتہ ہے، میں فرقہ واریت والی گفتگو نہیں کرتا، مگر ایک تجزیہ ہے، ایک تجزیہ ہے. جن کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں آخرت نہیں ہے، انہیں بچانے کے لیے اس بی بی کو کہہ دیا جائے کہ وہ خطا پر تھیں، تو اس سے نقصان کس کا ہوا؟ خود آپ کے ہی مریدوں نے آپ کے خلاف باتیں شروع کر دیں کہ یہ کیا بول رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو. جسے معیار رضایت اور معیار غضب پروردگار قرار دیا گیا ہو، نبی مکرم کو نہیں پتا تھا کہ میری تمہارے مطابق بات کر رہا ہوں، کہ میری بیٹی معصومہ نہیں ہے، اس کا ناراض ہونا، اس کا خوش ہونا معیار نہیں ہے. یہ کسی سے ناراض ہو یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کسی سے خوش ہو یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ معاذ اللہ تمہارے مطابق یہ معصوم نہیں ہے تمہارے مطابق. کیا نبی کو نہیں پتا تھا؟ پھر جتا جتا کر بار بار سرکار کیوں فرما رہے ہیں کہ جس سے میری فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض، جس سے میری فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی. معیار رضا پروردگار
جناب زہرا کو قرار دے دیا، اور سیدہ لا تتکلم ہو حتی توفیت، جب تک زندہ رہیں ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک ہی جلد کے اندر دونوں باتیں ہیں۔ بی بی کا ناراض ہونا بھی معیار، اور بی بی نے جب تک زندہ رہیں بات نہیں کی، یہ بھی اسی بخاری کی اسی جلد کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 جو پرانا نسخہ ہے اس کے مطابق۔ نبی کی ایک پیاری دلاری بیٹی جسے دیکھ کر فرماتے تھے مجھے فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ ملتا ہے، معاشرہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے، سماج مجھے تنگ کرتا ہے، روزانہ مجھے ذہنی اذیتوں کا سامنا ہوتا ہے، مگر جب میں لوگوں کا ستایا ہوا گھر میں آتا ہوں تو فاطمہ کو دیکھ کر مجھے تبلیغ دین میں حوصلہ ملتا ہے، میں دوبارہ سے تیار ہو جاتا ہوں، میں دوبارہ سے آمادہ ہو جاتا ہوں کہ مجھے وہ بات کرنی ہے جس بات کے کرنے پہ مجھے تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے۔ 5 سال کی عمر تھی جناب زہرا کی، سرکار کچھ فاصلے پہ بیٹھے تھے، بی بی اپنی ایک سہیلی کے ساتھ سامنے سے گزری تو نبی مسلسل دیکھتے رہے اپنی فاطمہ کو، اور کچھ دیر کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگے، تو دور سے ایک بی بی نے دیکھا، قریب آ کے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی فاطمہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں؟ فرمایا جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میرے بعد اس پہ کیا گزرے گی، اس کے گھر میں ایک بہت بڑی آزمائش داخل ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ میں سوچتا ہوں میرے بعد اس پر کیا گزرے گی، ایک بہت بڑی آزمائش اس کے گھر میں داخل ہوگی جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی، جو اسے اس کے ارث سے میراث سے روکے گی۔ اور پھر بھی مولا فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، اور پھر وہ جو داخل ہوگی نا آزمائش اس کے گھر میں، وہ اس کی پسلیوں کو توڑے گی۔ نبی کی تعبیر ہے، جو آزمائش اس کے گھر میں داخل ہوگی وہ اس کے شکم میں اس کے بچے کو مارے گی، اور جب یہ اس کیفیت میں ہوگی تو یہ جب تک زندہ رہے گی، اس کے بعد اس واقعے کے اور آزمائش کے بعد جب تک زندہ رہے گی یہ روتی رہے گی، اور رو رو کر کہے گی واہ محمدہ، مجھے پکارے گی، ہیا تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کو پکارے گی مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ اسی کیفیت میں میری بچی دنیا سے چلی جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، آپ سنی بھائیوں کے مطابق 28 سال کی عمر مانی ہے بی بی کی، پھر بھی میرا سوال یہ ہے کہ 28 سال کی جوان بی بی کے عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے؟ 28 سال کی جوان بی بی کیا دیوار کا سہارا لے کے چلتی ہے؟ جناب زہرا سہارا لے کر اپنے گھر میں چلتی ہیں، اور جب مولا کائنات آتے ہیں تو آپ مصلی چھوڑ کے علی کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ عالم دین سے پوچھا گیا کہ سیدہ مولا علی کے سامنے مصلی پہ نہیں جاتی تھی، یعنی علی جب باہر ہوتے تھے دوسرے حجرے میں ہوتے تھے تب مولا بی بی مصلی پہ آتی تھی، تو پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو فرمانے لگے کہ اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ سیدہ کا ہاتھ قنوت کے لیے اٹھتا نہیں تھا، اور بی بی نہیں چاہتی تھیں کہ علی مولا اس حالت میں سیدہ کو دیکھے، علی کا امتحان بڑھ جائے گا، علی کی آزمائش بڑھ جائے گی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ 75 دن یا 95 دن تک جناب زہرا نبی کی رحلت کے بعد، اگر 13 جمادی الاول کی تاریخ لیں تو 75 دن، 3 جمادی الثانی لیں تو 95 دن، جناب زہرا نبی کی رحلت کے بعد یا 75 دن زندہ رہیں یا 28 سفر کو آپ لے لیجئے، 28 سفر کے بعد 13 جمادی الثانی جمادی الاول 75 دن بنتے ہیں،
3 جمادی ثانی 95 دن بنتے ہیں۔ نبی کی رحلت کے 75 یا 95 دن بعد جناب زہرا دنیا سے چلی گئیں، مگر جاتے جاتے ساری کائنات علی کے حوالے کر گئیں۔ عزادارو، جس خاتون کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ دنیا سے جا رہی ہو تو اسے سب سے زیادہ فکر اپنے چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے۔ مولا علی سے فرما رہی ہیں، یا علی میرا حسن چھوٹا ہے، میرا حسین بہت چھوٹا ہے، میری زینب بہت کم سے، یا علی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا۔ تتزوج بعدی، اے علی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا۔ لأنَّا لَا بُدَّ لِلرِّجَالِ النِّسَاء، اس لیے کہ ہر مرد کے لیے ایک عورت ضروری ہے۔ تنہا تو نہ رہیے گا، مگر اتنا خیال کیجیے گا اس سے شادی کیجیے گا جو میرے بچوں سے پیار کرتی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اور پھر وصیت فرمائی کہ میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میری زینب کا یہ مزاج ہے۔ ان بچوں کا ماں زیادہ بہتر جانتی ہے نا، چھوٹے بچوں کی ماں۔ اور علی جب میری زینب کی شادی ہونے لگے تو میری ساری چیزیں زینب کو دے دیجیے گا، اور کہیے گا تمہاری ماں تمہارے لیے چھوڑ کر گئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ وصیت فرمائی اور فرمایا، یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، مجھے رات کو حنوط، مجھے رات کو کفن پہنائیے گا، اور علی رات کی تاریکی میں مجھے دفن کر دیجیے گا، اور علی میرے جنازے میں کسی کو نہ آنے دیجیے گا۔ بعض علماء نے تو حتیٰ لکھا ہے کہ میرے جنازے میں انہیں نہ آنے دیجیے گا جنہوں نے میرا محسن مار دیا۔ حتیٰ شیعہ علماء نے بعض نے یہ جملہ بھی لکھا ہے، علی میرے جنازے میں احدن، کسی کو نہ آنے دیجیے گا۔ اور پھر بی بی نے نام لیے کہ اب انہیں آنے دیجیے گا، تو میری بی بی نے 6 نام لکھوائے ہیں کہ انہیں میرے جنازے میں جن میں ایک مقداد ہے، ابو ذر ہے، سلمان ہے، حذیفہ یمان ہے، انہیں میرے جنازے میں آنے دیجیے گا۔ اور جب جنازہ تیار ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں موت ہو وہ جا کے گھروں پہ کہے آؤ جنازہ اٹھاؤ؟ مولا علی نے حسنین سے فرمایا، جاؤ یہ نام ہے، ان سے جا کے کہو کہ آ جاؤ، نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھانے آ جاؤ۔ صرف ان لوگوں کو جا کر امام حسن اور امام حسین نے ان کے گھروں پہ جا کے گویا بالکل کان میں جا کے کہا کہ آئیے ہماری ماں کا جنازہ اٹھا لیجئے۔ اور پھر جب جنازہ تیار ہو گیا تو مولا علی نے امام حسن، امام حسین، بی بی زینب، ام کلثوم سے کہا، بچوں دیکھو ماں کا جنازہ اب اٹھے گا، تم سے رہا نہیں جائے گا، تمہاری آوازیں اگر بلند ہو گئیں اور اہل محلہ کو معلوم ہو گیا کہ جنازہ اٹھ رہا ہے تو ہم تمہاری ماں کی وصیت پہ کیسے عمل کریں گے؟ تو آیت اللہ فاطمیہ سے میں نے حرم میں حضرت معصومہ میں یہ جملے سنے کہ شہزادے اور بیبیاں، شہزادیاں آستینوں کو دانت میں دبا کے رو رہی تھیں۔ اجرکم اللہ۔ سیدہ کا جنازہ آمادہ ہوا، آواز دی مولا علی نے، ہلومو یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم تزودوا امکم، آؤ میرے بچوں، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، اس لیے کہ اب یہ دیدار قیامت میں ہوگا۔ تو سنیں گے عزادارو، جناب زینب دوڑی ماں کے کان میں جا کر کچھ کہنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہہ رہی ہوں نانا کو سلام کہیے گا، اماں وہاں جا کے ہمیں بھلائیے گا نہیں۔ امام حسن دوڑے، جناب زہرا کے پیر پکڑ کے بیٹھ گئے، جناب ام کلثوم آگے بڑھی، جناب زہرا کے سینے پہ سر رکھ دیا، مگر ایک مرتبہ توجہ ہوئی کہ سارے بچے تو لپٹے ہوئے ہیں مگر حسین دور کھڑے رو رہے ہیں۔ مولا علی کی آواز آئی، بیٹا حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ کہ بابا جب بھی ماں کے قریب جاتا تھا ماں دونوں ہاتھ پھیلاتی تھی، مجھے سینے سے لگا کر پیار کرتی تھی، آج حسین یتیم ہو گیا، آج حسین کی ماں سینے سے لگانے کو تیار نہیں ہے۔ جیسے یہ جملے کہے جناب زہرا کا کفن خود بخود کھلنے لگا۔ یہ پہلا معجزہ تھا جناب زہرا کا شہادت کے بعد کہ کفن خود بخود کھلا، دونوں ہاتھ بی بی کے کفن سے باہر آ گئے اور حسین کی طرف دونوں ہاتھ بڑھے ہوئے تھے۔ حسین مولا دوڑے ہوئے آئے اور ماں کے سینے پہ سر رکھا
جناب زہرا نے دونوں ہاتھ حسین کی پشت پہ رکھ دیا ہے اور دو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک حسین کے رونے کی آواز، ایک جناب زہرا کے رونے کی آواز۔ تو ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، یا علی حسین کو حسین کی ماں سے علیحدہ کیجئے۔ اس منظر کو دیکھ کے عرشی فرشتوں میں کوہرام بپا ہے، عرشی فرشتوں میں کوہرام بپا ہے۔ میں آپ رونے والوں سے پوچھوں، کس لاٹ کے ساتھ علیحدہ کیا ہوگا؟ کس چاو کے ساتھ امام حسین کو ماں سے علیحدہ کیا ہوگا؟ بہلا بہلا کر امام حسین کو ماں کے سینے سے چھڑایا ہوگا۔ سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر۔ جب امام حسین سے بچی کو علیحدہ کیا جا رہا تھا، تازیانہ مارا جا رہا تھا، ہاتھ اٹھائے جا رہے تھے، حسین کی بیٹی ماں کو، بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتی رہی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ